پہلا خواب جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ شیری جاوید صاحبہ نے فیض آباد راولپنڈی سے بھیجا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پانی کے چشمے پر کھڑی ہوں اور پانی بہتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک پرانا کنواں بھی ہے اور اس میں بھی پانی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ پانی میں چشمے سے پیوں یا کنویں سے. تعبیر حال بتا دیجیے گا. بہت شکریہ. خواب کے اندر پانی دیکھنا یہ باعث برکت ہے. ماشاءاللہ. علم بھی ہے، درازی عمر کی طرف اشارہ بھی ہے، اور بہتا ہوا پانی یہ کہ جو امور خیر شروع کر رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار تکمیل تک پہنچا دیں گے. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب جو امور خیر میں مصروف ہیں وہ جاری رکھیں. کنواں دیکھنا جو ہے تو یہ بذات خود فیضان کا سرچشمہ ہے. اللہ. پانی سے ہی زندگی کا نظام چلتا ہے. بے شک. انسان کی تخلیق بھی بنیادی طور پہ پانی سے ہے. بات کہتے ہیں نور سے ہے، پانی، یعنی دونوں چیزوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس کی حیات کا نظام جاری اور ساری رہتا ہے. تو اگر پانی گدلا ہو تو یہ اعمال بد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر کنویں کا پانی بھی صاف ہے، چشمے کا بھی صاف ہے، تو کہیں سے بھی پیے وہ اس کے لیے باعث برکت ہے. ہاں اگر جو ہے وہ کنویں کے اندر کوئی مردار پڑا ہوا نظر آئے تو یہ پھر رزق جو ہے اس کے اندر خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا رزق کے حلال کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کیا جائے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آب زمزم جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے چشمہ نکلا، وہ بھی خیر و برکت اور رحمت کی طرف اشارہ ہے. کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. تو اللہ نے ان کو حکم دیا، ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور خشک تنے کو کھجور کو اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ہرا بھرا ہو کے کھجوریں لگ کے پک گئے، ہلانے سے گود میں وہ گری. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ کم و بیش 23-24 سال وہ جو سکن ڈیزیز جلدی بیماری میں مبتلا رہے، اللہ کا وہ شکر ہر حال میں کرتے رہے، تا وقت کہ پھر اللہ کی طرف سے جب وہ شفا کا وقت آیا فرمایا اپنی ایڑی رگڑو. دائیں ایڑی رگڑی تو گرم ٹھنڈا پانی نکلا، بائیں رگڑی تو نیم گرم پانی نکلا. فرمایا نیم گرم پانی سے غسل کرو تو وہ بیماری دور ہو جائے گی، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیو تو انشاءاللہ وہ توانائی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. تو قرآن پاک کے اندر بھی گویا کہ یہ پانی کی جو برکتیں ہیں، خاص طور پہ جو چشمے کی صورت ہے یا کنویں کی صورت ہے، صحابہ اکرام بھی جب اپنے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پانی کھارا نکلا، سرکار تشریف لے گئے، لعاب دہن مبارک ڈالا تو میٹھا ہو گیا. تو فرمایا ہاذا بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. اور جب مدینہ شریف میں مسلمان گئے مکے سے ہجرت کر کے تو وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا میٹھے پانی کا، چشمے کا، اور ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے ہیں، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں وہ پانی بیچتا. تو سرکار نے فرمایا بھی ہے کوئی جنت کا خریدار وہ کنواں لے کے یہودی سے جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہودی کو منہ بولی قیمت دے کے جو ہے پہلے آدھے وقت کے لیے لیا، پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ اسی وقت میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اور پھر باقی بھی اس نے بیچ دیا. تو سرکار کی امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے اس کو وقف کیا. تو کنواں پانی خریدنے سے، کنواں خریدنے سے جنت بھی خرید لی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شیری جاوید صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی دیکھنا بذات خود زندگی میں بہتری کے امکان ہے، چونکہ پانی سے ہی زندگی کا وجود ہے.